وہ اپنے نانا جان حضور محمد مصطفیٰ کی صداقت کا پہرا اور علم لہرانے پر کہ تو نے ایسے گمبھیر ماحول کے اندر بھی یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ولایت کا جھنڈا ہوتا ہے، جو غوثیت کا فیض دنیا کو دینا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑے گمبھیر حالات میں بھی وہ حسین کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا کو بتا جاتے ہیں کٹنا تو گوارا ہے، مرنا تو گوارا ہے، تیرے کوچے کی رسوائی گوارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ بہت علامہ مصباحی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ رضا رسول صاحب نے برمنگھم سے کال کی، کہا کہ ہمارے بہت سے سلسلے کتابوں میں جو ہم ان اولیاء اللہ کی کرامات، ان کی شانیں، ان کی مرتبے رفتیں پڑھتے ہیں، دور حاضر میں وہ بہت کم نظر آ رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہتے ہیں نا وہ گئے جن کے دم سے تھی رونق، رہنے کو ہم رہ گئے ہیں، نصیر الدین نصیر نے بھی کہا۔ تو اس پر آپ کلام فرمائیں کہ وہ تاثیر اور وہ چیزیں کہاں گئی جو کولن نے جس پہ پریشانی کا اظہار کیا، تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین کی طرف سے جو وظائف ہمیں عطا کیے گئے اور ان وظائف کے ذریعے سے جو انہوں نے اکتساب فیض کیا وہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور انہوں نے جو ان پر بشارتیں سنائی ہیں وہ عام طور پر الہامی بشارتیں ہوتی ہیں، اور وہ فیض کبھی رکتا نہیں ہے، چونکہ حدیث پاک میں بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی معاملے پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا وہ چیز ہو کے رہتی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہوتے ہیں، اس کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو قیود بتائے ہیں ان قیود کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اکتساب فیض جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے یہ قرآن پاک ہے تو صحابہ کرام اسی قرآن پر ایمان لائے تھے، وہی قرآن ہمارے پاس میں بھی ہے۔ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے تو وہ ایمان ہم لوگوں کے پاس میں بھی ہے، اس لیے کہ ایمان تو گھٹنے بڑھنے سے یہ پاک ہے، ایک ہی ایمان ہے اور وہ ہر جگہ پر ایک ہی رہتا ہے، مگر اس کے تقاضوں پر عمل کے اعتبار سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا اپنے ایمان سے مستفیض ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایمانیات میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ وہ احادیث جو ان کے پاس میں تھیں وہ احادیث کیا ہے مروی ہو کر کے ہمارے پاس میں آئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ساری باتیں ہیں مذہب کی جس میں تبدیلیاں نہیں ہیں اور فیض اس میں ایسا ہی جاری ہے، لیکن جو شرائط اور قیود پر عمل ان لوگوں کا تھا اس پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی کمی جو اس زمانے میں ہے وہ رزق کے معاملے میں ہے کہ اس پر لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری اپنی کوتاہی، اگر ان کوتاہیوں سے ہم اپنے آپ کو باہر کریں گے تو انشاءاللہ جو بشارتیں انہوں نے اپنے وظائف پر سنائی ہیں اس سے سبھی لوگ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا پیغام ہے۔ ہمارے ساتھ خرم شہزاد صاحب نے بریڈ فورڈ سے پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، قاری صاحب کی حال ہے؟ خیر ہے جی، اللہ دے بڑے احسان نے، تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ خیر ہے، شکر ہے۔ تمام پینل نو میرا سلام اور شاہ صاحبہ محتبانہ سلام جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، تے ایک گزارش کرنی کہ جنا ہن پیچھے فون کیتا ہے نقیب الاشرف دے بارے وچ۔ جی، نقیب الاشرف، جی 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 جی، تے اس وچ میں ذرا ایک گزارش کرساں جی جی کہ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہاں جی، تے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جی جی، تے اے بھی اسی گھرانے نال تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہاں جی جی جی، تے مطلب ظاہری طور تے کوئی اور گل نہیں تے اصل گل باطنی ہے۔ ہاں جی، تسی تے سمجھدار لوگ ہو، لیکن میں انہاں تک پیغام پہنچانا چاہنے ہاں کہ انہاں جو گزارش کی تھی حضرت سید عبد الرحمن گیلانی کے بارے چ۔ جی جی، تے باقی میرا یہ سوال ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد جی جرا وصال مبارک پہ جی کیفیات اور حالات ہیں نا وہ ذرا اگر انشاءاللہ۔ جی بالکل، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی جی، کچھ اور سوال آپ کا؟ بس مہربانی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بریڈ فورڈ سے جوائن کیا اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی، اور غوث پاک کی وصال پاک کے وقت جو لوگوں کی کیفیت تھی انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے علماء کرام ضرور اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔
کلام اس بھائی صاحب بہت پیارا اپنے پیغام دیے، مزید گفتگو آپ انشاءاللہ آپ سے سنیں گے۔ قبلہ شاہ صاحب پریسٹن سے جی ہو گئی، وہی شرائط کی کمی ہے کہ اگر ان شرائط کی پابندی ہم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فیضان انہوں نے بیان فرمایا، انشاءاللہ وہ ملے گا۔ جی جی صحیح۔ حضرت یہ سوال آیا تھا طارق صاحب کا پریسٹن سے، انہوں نے ایک حوالے سے غوث پاک کا ذکر فرمایا کہ آپ کی اپنی صاحبزادی کا نکاح جو ہے وہ شاگرد سے کر دیا اور وہ سادات کرام میں سے نہیں تھے، تو کیا وجہ ہے کہ دور حاضر میں اس چیز پر جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا؟ میں کیونکہ سادات کرام کے حوالے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو آپ اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں کوئی انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کسی کتاب کے حوالے سے کہ وہ سید نہیں تھے اور ان سے شادی کر دی، صحیح ہے، ایسا انہوں نے وضاحت سے کوئی بات نہیں کہی۔ تو یہ بات جو ہے نا آپ کے خاندان کے بارے میں یا آپ کے جو ہے، یعنی آپ اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، جی جی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آباء و اجداد ہیں ان میں آپ کی دادی صاحبہ اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سادات کے گھروں میں جو دیگر خاندان ہیں، مثلا قرشی ہیں، غیر ہاشمی ہیں، جی جی، ان کی عورتیں ان کے نکاح میں ہیں، صحیح، مگر آپ کے سارے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے کہ ان کی صاحبزادیاں اور خاندانوں میں ہوں۔ جی جی، تو انہوں نے بھی وضاحت سے یہ بات نہیں کی، یہ کہا کہ انہوں نے شاگرد سے شادی کر دی، اس پر زور تھا۔ جی جی، شاگرد ان کے سید بھی تو تھے نا، ظاہر ہے، جی ہاں، شاگرد سے صرف شادی کر دینا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شاگرد اگر سید ہو تو اس سے بھی نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، جی ہاں، تو آپ کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں تھے، الحمدللہ، اور علامہ ابن قدامہ الحملی جو ہیں ان جیسا، یعنی المغنی کے جو مصنف ہیں جی جی، جلیل القدر، سبحان، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہے اور جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ عملی فقہ میں، یہ فیضان ہے حضور غوث الثقلین کا۔ سب سے بڑے جو آپ کے شاگرد ہیں نا علمی وارث آپ کے، جی جی، وہ علامہ ابن قدامہ ہیں الحملی جو المغنی کے مصنف ہیں، ماشاءاللہ، تو آپ کے شاگردوں میں سادات بھی ہیں۔ صحیح، لہٰذا یہ بات کوئی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ آپ نے کسی غیر سید کے ساتھ نکاح کیا ہو۔ صحیح، البتہ اس کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ علماء کو پتہ ہے کہ فقہ کے اندر کف جو ہے وہ معتبر مانی جاتی ہے۔ صحیح، تو جو سادات ہیں حسنی حسینی، ان کے ہم پلہ جو رشتے ہیں اسی میں وہ رشتہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت بہت خوب قبلہ شاہ صاحب۔ فقہ کے حضرت اندر ایک کفر اور کا مسئلہ معتبر ہے۔ سوال آیا تھا، عبداللہ صاحب نے لندن سے اپنے کویسچن سوال کیا تھا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور امام مہدی جو ہیں علیہ السلام جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر گفتگو فرمائیں۔ احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے، سیاستہ میں بھی ایسی بات موجود ہے کہ حضرت امام محمد مہدی جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے جی، اور آپ حاکم ہوں گے اور عدل سے دنیا کو بھر دیں گے۔ آپ کی جو نشانیاں سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہیں، ان کے اندر احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ حسنی سید ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں گے، اور رشتہ ان کا غوث پاک سے یہی بنتا ہے کہ حضرت غوث پاک سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں، کیونکہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے، اپنے بجان کی طرف سے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علی مقام سے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے رشتہ یہی ہوگا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسنی سید ہوں گے، ہوئے ہیں، اور حضرت امام محمد مہدی بھی سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی روشنی میں ان کا تعلق بھی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوگا۔ اور یہ ان کے اندر جو خاص ان کی جو نسبت ہے نا، وہ محدثین کرام میں سے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھی حسنی حسینی ہوں گے، یعنی آپ کی والدہ کی نسبت جو ہے امام حسین علی مقام کی طرف ہوگی، اور آپ کے والد جو ہیں ان کی نسبت امام حسن مجتبیٰ سے ہوگی۔ یہ چونکہ سیاستہ کی احادیث میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، اس لیے ان کا تعلق امام حسن عسکری کی لڑی سے نہیں ہوگا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری نے اشارہ بھی کیا، اشارہ کیا، کیونکہ امام حسن عسکری جو ہیں وہ
امام علی نقی کے بیٹے ہیں وہ، اور وہ محمد تقی کے بیٹے ہیں، اور وہ امام علی رضا کے بیٹے ہیں، امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، وہ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین عالی مقام کے بیٹے ہیں۔ اس طرح یہ